اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی الاراضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد وکہف الورى وورثۃ الانبیاء بزرگان محترم، آج ہماری یہ 12ویں نشست ہے۔ بارہویں نشست میں آج پہلا جو فقرہ ہے زیارت کا وہ ہے وکہف الورى، اور مخلوق کی پناہ گاہ پر سلام ہو۔ وہاں سے مسلسل یہ دوسرا سلام شروع ہوا تھا، السلام علی ائمۃ الہدی۔ وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا تو ہم یہاں تک پہنچے کہ وکہف الورى، ائمہ ہدی علیہم السلام وہ کہف الورى ہیں۔ کہف کہتے ہیں پناہ گاہ کو، ورا کہتے ہیں مخلوق کو، مخلوق کی پناہ گاہ ہے۔ یہ کہف جو ہے اس کا معنی 2 طریقے سے ہوا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ میں جو بڑا شگاف ہوتا ہے، لوگ جہاں پناہ لیتے ہیں اس بڑے شگاف کو کہف کہتے ہیں، کہف۔ اور اگر وہ چھوٹا ہو شگاف اندر جانے کے لیے جہاں پناہ لیتے ہیں تو اسے غار کہتے ہیں۔ الحمدللہ دونوں چیزیں قرآن میں آئی ہے، غار وہ اصحاب غار میں بات آتی ہے وہاں، اور اصحاب کہف سورہ کہف جو ہے وہ پورا سورہ ہے۔ کہف کے معنی پناہ گاہ کے ہیں۔ تو چونکہ وہ غار جو ہوتا ہے وہاں پناہ لیتے ہیں لوگ، جیسے کہ اصحاب کہف نے پناہ لیا تھا۔ کہف یعنی بڑا اگر شگاف ہو تو کہف کہتے ہیں، اور چھوٹا ہو تو اسے غار کہتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ دونوں کو غار کہتے ہیں، یعنی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اس میں پناہ لی جاتی ہے، اس کو غار ہی کہتے ہیں۔ خیر اس سے بحث ہماری نہیں ہے۔ بہرحال کہف کے معنی جہاں پناہ لی جائے، پہاڑ میں جو غار ہوتا ہے وہاں پناہ لیتے ہیں۔ یہ کہف جو ہے یہ استعارہ ہے ائمہ ہدی علیہ السلام کے لیے، چونکہ وہاں کہف میں لوگ پناہ لیتے ہیں۔ ائمہ ہدی علیہ السلام لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہیں۔
اس لیے انہیں کہف کہا گیا. تمام مخلوقات کے لیے پناہ گاہ ہے. ایک ایک چیز انشاءاللہ میں آپ سے کروں گا، خوب دقت کیجئے گا آج کے اس فقرے پر. ائمہ ہدی علیہم السلام پناہ گاہ ہیں. اصحاب کہف نے پناہ لی، پورا سورہ ہے قرآن حکیم میں کہف کا پناہ گاہ کے معنی میں ہے، اور آیت ہے وہ مشہور، اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. اسی سورہ کہف میں ہے کہ کیا تم یہ گمان کر رکھے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم جو ہے صرف ہماری نشانیوں میں سے تھے؟ تو انہیں اصحاب کہف کہا گیا، پناہ لینے والے اصحاب جو غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے. والرقیم بھی آیا ہے، رقیم کے معنی جو ہے وہ تختی جو وہاں غار کے دہانے پہ لگی تھی، اس تختی پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے، تو اس تختی کو رقیم کہتے ہیں. بعض نے کہا نہیں، وہ پورا جو پہاڑ تھا اس کا نام ہی رقیم تھا. اور فرما رہے ہیں، یہ ضمن میں باتیں عرض کر دے رہا ہوں. بہرحال یہ زیارت جامع کبیرہ میں جو ائمہ ہدی علیہ السلام کے لیے کہف الورا آیا ہے، صرف یہی نہیں بلکہ متعدد جو ہے آپ کو احادیث مل جائیں گی جہاں پر ائمہ ہدی کو کہف کہا گیا ہے، پناہ گاہ کہا گیا ہے. مولا الموحدین امیر المومنین یعصوب الدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، کنت للمؤمنین کہفا، میں مومنین کے لیے پناہ گاہ ہوں. مومنین جو ہے امیر المومنین کے پاس پناہ لیے ہوئے ہیں، ولایت ان کی پناہ دیے ہوئے ہیں. بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے چاہنے والے جو ان کے شیعہ ہیں وہ مسلسل پناہ میں ہیں. یہ تو ہم دعا دے دیتے ہیں کہ مولا کی پناہ میں، یہ دعائیہ جملہ ہے، ورنہ ہر شیعہ اپنے مولا کی پناہ میں. اور وہ کیسے؟ آپ نے یہ حدیث قدسی اس سے پہلے سماعت فرمائی ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے. قلعے میں تو لوگ پناہ لیتے ہیں نا، تو یہ بھی پناہ گاہ ہے. جو ولایت میں ہے وہ مسلسل پناہ میں ہے. حالانکہ جو آیا ہے مولا نے انہیں پناہ دی ہے. ایک ایک بات آپ سے کروں گا، لیکن شیعہ جو ہے وہ مسلسل مولا کی پناہ میں. ہاں، پناہ سے باہر کب ہو جاتے ہیں؟ جب ہم خدائے نہ کردہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں، معصیت الہی کر رہے ہوں، اس وقت ہم پناہ میں نہیں رہتے. اس وقت وہ پناہ میں قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ جب پناہ میں ہوں گے تو گناہ نہیں کریں گے، گناہ کریں گے تو اس وقت پناہ میں نہیں ہوں گے. اور فرما رہے ہیں تو یہ ولایت جو ہے مسلسل پناہ گاہ ہے ہمارے لیے. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی آمنا من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. دیکھ رہے ہیں، ولایت کے قلعے میں جو داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا. اب جو ولایت سے تمسک کیے ہیں وہ عذاب سے محفوظ ہے، اور جو قلعے میں نہیں آیا ہے وہ محفوظ نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں، قلعہ جو ہے وہ پناہ گاہ. تو معصوم کو کہف کہا گیا، پناہ گاہ. تو مولا نے یہ فرمایا کنت للمؤمنین کہفا. ایک مقام پر
امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کی زیارت میں یہ فقرہ ارشاد فرمایا ہے: السلام علی کہوف الکائنات، سلام ہو کائنات کے پناہ دہندہ پر، یعنی سارے ائمہ ہدی پناہ دینے والے ہیں، کس کو؟ کائنات کو۔ کہوف کہف کی جمع ہے، یہ پناہ دینے والے ہیں کائنات کو۔ یہ حدیث مبارک بحار الانوار میں موجود ہے، جلد 102 صفحہ 53۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں امام معصوم سے یہ نقل ہوا ہے: کہفکم کاصحاب کہف، نحن کہفکم کاصحاب الکہف، ہم جو ہیں تمہارے لیے پناہ گاہ ہیں، پناہ کی جگہ ہیں تمہارے لیے، جیسے اصحاب کہف کے لیے وہ غار پناہ گاہ تھی۔ غور فرما رہے ہیں؟ ایسے ہی تم ہماری پناہ میں ہو۔ بہت ساری حدیثیں اس قسم کی نقل ہوئی ہے، اور زیارات میں بھی یہ فقرات آئے ہیں متعدد مقامات پر۔ یہ میں نے چند حدیثیں اور زیارات کے فقرات کو آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچایا ہے۔ ایک اور روزانہ کی دعا ہے، امام سجاد علیہ السلام سے یہ منقول ہے۔ اس میں امام نے یہ فرمایا: اللہم صل علی محمد و آل محمد الکہف الحصین۔ دیکھ رہے ہیں؟ یعنی یاد رہے ہر موقع، ہر مقام، ہر محل پر کہف کہا گیا کہ ہر وقت تم مولا کی پناہ میں ہو، اور ان کی نظر خاص ہے شیعوں پر۔ دیکھیے یہاں ورا کہا، ورا سارے مخلوق کے لیے، متعدد طریقے سے یہ الفاظ نقلے ہوئے ہیں۔ کہیں پہ ورا آیا ہے، کہیں پہ جو ہے وہ مومنین آیا ہے، مومنین کے لیے پناہ گاہ ہے، اور کہیں پہ کائنات کے لیے پناہ گاہ ہے۔ یہ کیوں؟ مومنین اس لیے کہا گیا کہ یہ مسلسل پناہ میں ہے، کیونکہ ولایت سے تمسک اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ان بزرگوں کی بھی نظر خاص ان پر ہے۔ یوں تو جو آیا سب کو پناہ دی، لیکن اپنے چاہنے والوں کے لیے خاص نظر کرم ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، ایک بات یہیں پر اور عرض کر دوں کہ یہ میں نے صرف الفاظ نقل کیے ہیں، اب مصداق کو بیان کر دوں۔ مومنین کی بات ہو گئی، یہ تو ظاہر ہے، عیاں ہے، روشن ہے کہ مومنین کے لیے پناہ گاہ ہیں۔ غیر مومنین حتیٰ کہ دشمن بھی آیا اس کو بھی پناہ دیا ہے۔ یہ لولا علی جو کہا گیا ہے، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ بھی تو پناہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے قریب ہیں ائمہ ہدی علیہ السلام، پناہ دے رہے ہیں دشمن کو بھی، غیر شیعہ کو بھی۔ جس نے پناہ مانگی ہے پناہ دی ہے۔ اس کے بعد آئیے دیکھیے اجنہ میں، ان میں بھی جن لوگوں نے پناہ مانگی ہے انہیں بھی پناہ دی ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ امام مسجد کوفہ میں ممبر کوفہ پہ تھے، ایک اژدہا داخل ہوا اور جا کر مولا کے قریب کچھ سوال کیا، مولا نے جواب دیا، وہ اژدہا واپس چلا گیا۔ اس لیے وہ جب آپ زیارتوں کے لیے تشریف لے جائیں گے، یا جو حضرات گئے ہیں، مسجد کوفہ میں ایک باب الفیل کے نام سے ایک باب مشہور ہے، لیکن عراق کے ایک فرد نے وہاں گئے تھے زیارتوں پر، تو بتایا کہ اسے باب ثعبان کہا جاتا ہے۔
اژدہے کا دروازہ یہیں سے گیا تھا وہ، غور فرما رہے ہیں؟ تو پناہ کے لیے گیا، مولا نے اس کو بھی پناہ دیا، مسئلہ شرعی تھا، پوچھا، امام نے بتا دیا۔ ملائکہ کے لیے، ایک ایک مورد کو بیان کر رہا ہوں، ملائکہ کے لیے پناہ گاہ ہے۔ فطرس کا واقعہ مشہور ہے کہ امام حسین کے پاس گیا جب ولادت ہوئی ہے، اور امام نے بال و پر ادا کر دیے، پناہ دیا۔ اور آگے بڑھیے، تمام انبیاء کو پناہ دیا ہے، تمام انبیاء کو پناہ دیا ہے۔ چنانچہ جناب آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی ہے، انہی کے اسماء مبارکہ کے ذریعے سے قبول ہوئی ہے۔ یہ پناہ دے رہے ہیں، توبہ قبول ہوئی ان کے ذریعے سے۔ جناب نوح علیہ السلام کا سفینہ جب ڈگمگایا ہے تو انہی اسماء کا جو ہے وسیلہ بنایا، اور اس کے بعد بھنور سے وہ کشتی نکل آئی، تو انہی کے ذریعے سے۔ جناب ابراہیم نار نمرودی میں ڈالے گئے تو کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد، پروردگارا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد و آل محمد کے صدقے میں مجھے نجات دے دے۔ دیکھیے وہاں جبریل جب آئے، کہا کہ کوئی حاجت ہے؟ کہا تم سے نہیں، مجھ سے حاجت ہے۔ اچھا، حاجت پوری کیسے ہوئی؟ پنجتن کے وسیلے سے، غور فرما رہے ہیں؟ اسی طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام جب عصا پھینکا تو عصا ان کا اژدہا بن گیا، تو وہ ڈرنے لگے کہ کیسے اٹھائیں، تو انہی اسماء کے وسیلے کے ذریعے سے انہوں نے اژدہے کو اٹھایا۔ اور فرما رہے کتنی برکت ہے ان اسماء میں، اگر اژدہے کو بھی پکڑ لیا جائے تو انسان محفوظ رہے گا۔ یہ سارے جو ہے فقرات جو انبیاء کرام نے ارشاد فرمائے ہیں اپنی دعاؤں میں، یہ سب بحار الانوار میں موجود ہیں۔ بحار الانوار، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں، جلد نمبر ہے 11 صفحہ 245۔ بہرحال جس نے پناہ مانگی سب کو پناہ ائمہ نے دیا، چاہنے والے کو بھی پناہ دیا، چاہنے والا نہیں ہے وہ بھی آیا اس کو پناہ دیا، جانور آئے ان کو پناہ دیا۔ زامن آہو مشہور واقعہ، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کیسے سب کو پناہ دی ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے وہ منسوب واقعہ آہو کا ہے، ہرن کا مشہور واقعہ۔ امام نے ضمانت دی اور جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلا کے وہ ہرن آئی تو زامن آہو امام نے پناہ دیا، اور فرما رہے سب کو پناہ دیا۔ اسی لیے تو کہا گیا وَكَهْفِ الْوَرَىٰ، سلام ہو لوگوں کے پناہ دینے والے پر۔ یہ ہے ایک فقرے کی تشریح۔ اللہ اکبر۔ دوسرا فقرہ وَوَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام انبیاء کے وارث ہیں۔ سلام ہو انبیاء کے وارث پر، یہ سب کے سب انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث کہتے کسے ہیں؟ جس کے پاس کوئی چیز منتقل ہو کر جائے اسے وارث کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات اور ان سے منسوب ساری چیزیں جو ہے ورثے میں ہے آل محمد کے پاس، اسی لیے آپ کو وارثۃ الانبیاء کہا گیا، انبیاء کے وارث۔ سارے ائمہ جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ چنانچہ مولا الموحدین نے یہ فقرہ ارشاد فرمایا ہے سلونی عن اسرار الغیوب فإنی وارث علوم الانبیاء والمرسلین۔
مجھ سے غیب کے اسرار کے بارے میں پوچھو، غیب کے رازوں کو میں بتاؤں گا۔ فَإِنِّي وَارِثُ عُلُومِ الْأَنبِيَاءِ، میں انبیاء کے علوم کا وارث ہوں، والمرسلین، اور مرسلین کے علوم کا وارث ہوں۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، نحن ورثۃ الانبیاء، ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ متعدد حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں، صرف ایک فقرہ نہیں، تاکہ یہ بات عالم اسلام کے لیے واضح ہو جائے۔ اور یہ حدیث مبارک جو میں نے مولا سے نقل کیا ہے، یہ ینابیع المودع میں موجود ہے۔ شیخ سلیمان قندوزی عالم اہل سنت ہے، ان کی یہ کتاب ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ یہ ہے انبیاء کے وارث۔ جب وارث یہ ہے تو وراثت ہر جہت سے ان کو ملنا چاہیے۔ انبیاء کے وارث، انبیاء کے جانشین کون بنے؟ یہی آپ لے لیجیے، ساری تاریخ جو ہے موجود ہے، قرآنی تاریخ بھی موجود ہے کہ کون کس نبی کا وارث و جانشین و خلیفہ ہوا۔ آپ نہ تاریخ میں جائیے نہ کہیں اور سے پوچھئے، قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو امام نے فرمایا، نحن ورثۃ الانبیاء وورثۃ کتاب اللہ، اور ہم اللہ کی کتاب کے وارث ہیں۔ جتنی کتابیں اللہ نے نازل کیا ہے سب کے وارث ہم ہیں۔ وَصَفْوَتُهُ، اور اللہ کے منتخب بندے ہم ہیں، اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ تو یہ ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ یہاں پر مسلسل یہ جو ہے احادیث موجود ہے کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام انبیاء کے وارث ہیں۔ اور آئیے اب وہ پیش کر دوں کہ جو آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، مسئلہ سب کے لیے واضح ہو جائے۔ زیارت وارثہ امام حسین علیہ السلام کے لیے شب جمعہ، شب دعا، شب زیارت، شب مغفرت سب کچھ ہے۔ اس شب میں یہ ہم زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوۃ اللہ۔ اور فرما رہے ہیں آدم کے وارث، آدم صفی اللہ کے وارث سلام ہو آپ پر۔ السلام علیکہ یا وارث نوح بن نبی اللہ، یہ نوح کے وارث آپ پر سلام۔ بہرحال مسلسل یہ فقرات موجود ہیں، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک اور حدیث میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کل نبی ورث علما وغیرہ فقد انتہى الی آل محمد علیہ السلام۔ ہر نبی کا ورثہ، چاہے وہ علم رہا ہو یا غیر علم، سب کچھ پہنچا ہے ان کے پاس، آل محمد علیہ السلام کے پاس۔ اور فرما رہے ہیں ساری چیزیں، چنانچہ میں کچھ چیزیں بیان کر دوں۔ یہ طے ہو گئی بات کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، تو ساری چیزیں انبیاء کے صفات کے وارث ہیں۔ سارے جو انبیاء میں صفات پائے جاتے ہیں ان کے یہ وارث ہیں۔ ہاں یہاں پہ ایک بات اور عرض کر دوں کہ جو ان کی خود پراپرٹیز یا اور جو مادی چیزیں تھیں وہ تو ان کے بیٹوں کو جو ہے یا ان کے ورثہ کو اس زمانے میں پہنچی ہے۔ یہ وراثت کا مطلب وہ والی وراثت نہیں ہے کہ باپ مر جائے تو بیٹے تک منتقل ہو۔ یہ معنوی تبرکات جو انبیاء کی نبوت کے دعوے میں چیزیں تھیں ان سب کے وارث یہ، انبیاء کے کمالات کے وارث، انبیاء کے صفات کے وارث۔ اور تابوت سکینہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، تابوت سکینہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، اس وقت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے پاس ہے۔ اب یہ تھوڑا سا عرض کر دوں کہ یہ تابوت سکینہ ہے کیا؟ تابوت سکینہ ایک صندوق ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل میں جتنے نبی گزرے ہیں ایک کے بعد دوسرے کے پاس یہ منتقل ہوتا رہا ہے۔
پھر جو ہے ایک مرتبہ جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد یہ بنی اسرائیل سے جو ہے دوسرے کے ہاتھ میں چلا گیا جو ہے صندوق، پھر دوبارہ جنگ ہوئی تو یہ واپس آ گیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کے پاس جتنے انبیاء گزرے ایک کے بعد دوسرے کے بعد اس طریقے سے منتقل ہوتا رہا، اور جب کسی نبی کی جنگ ہوتی تھی، جب بنی اسرائیل جنگ کرتے تھے تو یہ صندوق کو سامنے رکھتے تھے، اور اس کے نتیجے میں کیا انہیں فتح و کامرانی نصیب ہوتی تھی۔ اب بتائیے، اب سمجھ میں آیا؟ اگر بنی اسرائیل صندوق کو آگے کرتے تو کامیابی ہے۔ اب سمجھے ہم کیوں کامیاب ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے آگے امام حسین کا تابوت رکھتے ہیں اور علم عباس رکھتے ہیں، یہ ہماری کامیابی ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ سارے جو ہے تبرکات اس میں موجود ہیں۔ یہ تابوت سکینہ جو ہے اس میں تبرکات ہیں انبیاء کے، وہ ائمہ ہدی علیہ السلام کے پاس آئے، اور الواح جناب موسیٰ، تختیاں جناب موسیٰ علیہ السلام کی، وہ جو ہے ائمہ ہدی علیہ السلام کے پاس آئی۔ جناب ہارون جناب موسیٰ کے بھائی، ان کا ماما انبیاء کے پاس ہے۔ جناب سلیمان کی انگوٹھی، یہ ساری چیزیں، میں کچھ چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو معنوی چیزیں، فضائل و کمالات اور ساری علم صفات حسنہ، ساری چیزیں جو ہے یہ منتقل ہو کر ائمہ خدا کے پاس آئیں۔ اب یہیں پر وہ حدیث مبارک جو ہم پڑھتے ہیں وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انبیاء کے وارث ائمہ خدا علیہ السلام ہیں۔ مشہور حدیث ہے، آپ پڑھتے ہیں، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہو، اللہ اکبر، وَإِلَى نوح فی فہمہ، اور نوح کو ان کے فہم میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى ابراہیم فی حلمہ، ابراہیم کو ان کے حلم میں جو دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى یحییٰ ابن زکریا، إِلَى یحییٰ ابن زکریا فی زہدہ، جو یحییٰ ابن زکریا کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى مُوسَىٰ فِي بَطْشِهِ، اور جناب موسیٰ کو ان کی شجاعت میں دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اسے چاہیے کہ وہ علی بن ابی طالب کی طرف دیکھے۔ تو ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ سارے انبیاء کے صفات جو ہے وہ میراث کے طور پر ائمہ خدا علیہ السلام تک پہنچے ہیں۔ یہ ہے معنی جو اس زیارت کے اس فقرے میں آیا ہے، وَوَرَثَةِ الْأَنْبِيَاء۔ الحمدللہ یہ ورثۃ الانبیاء کا معنی واضح اور روشن ہو گیا ہوگا۔ اللہ اکبر، سمندر لیے ہوئے ہیں یہ سب، ایک ایک فقرے اپنے اندر، اگر سب پر گفتگو کیا جائے تفصیلی تو ایک فقرے کے لیے صرف 1 گھنٹہ چاہیے، جس کی توضیح کسی حد تک ہو سکے، پہلا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ زیارت جو ہے امام معصوم سے وارد ہوئی ہے، امام معصوم سے، میں سب عرض کر چکا ہوں۔ اب آئیے، والمثل الاعلیٰ، سلام ہو مثل اعلیٰ پر، یعنی سلام ہو اللہ کے بلند ترین نمونے پر۔ مثل کہتے ہیں نمونے کو، اعلیٰ وعدے یہ اردو میں بھی استعمال ہے، اعلیٰ بلند ترین نمونے پر۔ کائنات میں کوئی ان سے بلند نمونہ ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے بلند ترین نمونہ، سلام ہو اللہ کے بلند ترین نمونے پر۔ والمثل الاعلیٰ، یہاں پہ بعض حضرات نے والمثل بھی پڑھا ہے، والمثل الاعلیٰ، لیکن والمثل الاعلیٰ مناسب ہے۔ یہاں جن لوگوں نے مثل جو ہے وہ جمع ہے مثل کی، یہ چونکہ ایک اہل لغت نے بحث کیا ہے، بہت اہم ہے، مفید ہے، اس لیے عرض کر دوں کہ یہاں پر جو ہے مثل جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ اس سے پہلے جو فقرات آئے ہیں وہ سب جمع ہیں،
उनकी मुनासिबत से ये जमा हम लाए हैं। यानी क्या है, अइम्मतिल हुदा उलिल हिजा ज़विन नुहा, गौर फरमा रहे हैं। लिहाजा ये हम मुनासिबत से जो है उसकी जमा लाए हैं। वहाँ सब जमा है, हुदा जमा है, हिदायत, गौर फरमाया आपने, तो इसलिए यहाँ जमा लाया गया है। लेकिन अहले फिक्र व नज़र कहते हैं कि यहाँ जमा लाना मुनासिब नहीं है। क्यों? इसलिए मसल जो है वो मौसूफ है, आला सिफत है, और मौसूफ व सिफत में हमेशा मुताबिकत पाई जाती है। मौसूफ व सिफत में हमेशा मुताबिकत पाई जाती है। अगर यहां पर मौसूल लाए तो मुताबिकत में सिफत में वल मौसूलिल ओलिया लाना चाहिए, आला नहीं, ओलिया। तो मौसूफ व सिफत दोनों जो है वो मुताबिक हो जाएंगे। लेकिन यहां क्या है, ओलिया नहीं आया बल्कि आला आया है। बस इसका मतलब यह है कि मुफरद पढ़ना बेहतर है। दलील क्या है? फिर आप मुफरद जो पढ़ेंगे दलील क्या है? कहते हैं इससे पहले भी मुफरद कहफिल वरा, कहफ जो है मुफरद है, मुफरद आया है, लिहाजा आप क्यों जमा लाए हैं? मुफरद आया है। अच्छा, जब मुफरद है तो सारे अइम्मा के लिए है, तो मुफरद कैसे इस्तेमाल करेंगे? खूब दिक्कत कीजिए। सारे अइम्मा पर सलाम भेज रहे हैं ना, तो अइम्मतिल हुदा कहा, वलिल जो है नुहा कहा, ज़विल हुदा, क्या क्या जो फ़िक़रात आए हैं सब इला माशाअल्लाह अब तक के जो सिफ़ात अइम्मा के हमने बयान किए, तो वहाँ पर जमा लाए हैं। तो कहते हैं कि ठीक है वहाँ पे जमा, लेकिन कहफ क्या है? मुफरद है। तो ये मुफरद क्यों इमाम के लिए लाया गया? कहते हैं चूंकि उनकी नूरानियत को देखा गया है, नूर में सब एक हैं, इसलिए वल मसलिल आला गैर मुनासिब नहीं है, बल्कि मुनासिब और फसाहत और बलागत के एतबार से बेहतरीन फ़िक़रा है। क्योंकि सारे अइम्मा एक नूर के हैं, सब वाहिद है नूर नूरानी एतबार से। और अइम्मा एक एक इमाम को देखें तो सब में ये लफ्ज़ इमाम सादिक आ रहा है। हर इमाम जो है वो क्या है? मसले आला है, अल्लाह का आला नमूना है। अल्लाह अकबर। तो आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि ये कलमा जो है वल मसलिल आला, सलाम हो आप पर, अइम्मा हुदा पर जो अल्लाह के आला नमूने हैं। अच्छा, माशाअल्लाह तफसीर कुरान का दर्स होता है, मैं तकरीबन हर जलसे में, हर नशिस्त में एक तफसीर की तरफ जो है मुतवज्जे करता रहता हूँ ताकि तफसीर भी हो जाए। अब आइए, मसले आला कौन है? अइम्मा हुदा, इस ज़ियारत से वाज़ेह हुआ। और आइए, एक हदीस है जिसमें रसूल खुदा ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिताब करते हुए ये इरशाद फरमाया, या अली अंता हुज्जतुल्लाह व अंता बाबुल्लाह व अंता तरीक़ु इलल्लाह व अंता नबउल अज़ीम व अंता सिरातुल मुस्तक़ीम व अंतल मसलुल आला। और फरमा रहे हैं, पैगंबर ने फरमाया, अली तुम हुज्जते खुदा हो, बाबुल्लाह हो, अल्लाह का दरवाजा हो, अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता हो। व अंतन नबउल अज़ीम, अली तुम नबे अज़ीम हो, तुम बड़ी खबर हो। व अंतस सिरातुल मुस्तक़ीम, अली तुम सिरात मुस्तक़ीम हो और तुम ही क्या हो? मसलुल आला हो। तो ज़ियारत में भी मसलुल आला आया, यहाँ भी हदीस में मसलुल आला है। नबी अकरम ने एक मकाम में फरमाया, ये वादे इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत काम लेना है इन हदीसों से, नहनु कलिमतुल्लाह व सुबुलुल हुदा वल मसलुल आला। पैगंबर फरमाते हैं हम अल्लाह के कलमे हैं, हम अल्लाह के कलमे हैं, व सुबुलुल हुदा, और हिदायत के रास्ते हम हैं, वल मसलुल आला, और हम अल्लाह के आला नमूने हैं इस रूए ज़मीन पर। मुलाहिज़ा फरमाया आपने। तो ये सारी हदीसें जो है मसले आला में जो है सब में इस्तेमाल हुआ है। अब आइए, मसले आला कौन है? अइम्मा
خدا علیہ السلام. اب قرآن مجید کی 2 آیت کو پڑھتا ہوں اور دونوں کی تفسیر انہی کے ذریعے سے واضح ہو جائے گی. قرآن مجید میں پروردگار نے 2 مقام پہ یہ ارشاد فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اس کے لیے مثل اعلیٰ ہے. کس کے؟ اللہ کے لیے. وہ کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے. اللہ کے لیے کیا ہے؟ اعلیٰ نمونے ہیں اس روئے زمین پر. فی السماوات آسمان میں، فی الارض زمین میں، دونوں جگہ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. سورہ حدید آیت نمبر 27. اب دوسری آیت پڑھ رہا ہوں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ کے لیے نمونے ہیں روئے زمین پر، اعلیٰ نمونے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ سورہ نحل میں موجود ہے آیت، ظاہر آیت نمبر 61 ہے. یہ 2 آیتیں میں نے پڑھی. اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہے. للہ المثل الاعلیٰ. اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہے. 2 آیتوں میں مثل اعلیٰ اللہ کے لیے روئے زمین پر ہے. اب وہ کون ہے مثل اعلیٰ؟ سلام ہو ائمہ ہدیٰ، آپ مثل اعلیٰ ہے، آپ مثل اعلیٰ ہے. تو اب یہ دونوں آیتوں کی تفسیر کے لیے کہیں اور تشریف نہ لے جائیں، بلکہ ائمہ ہدیٰ کے کلمات یہ بتائیں گے یہ 2 آیتوں میں جو مثل الاعلیٰ ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ سب ائمہ ہدیٰ ہے علیہ السلام. یہ سب ائمہ ہدیٰ علیہ السلام ہے. بس تمام کر رہا ہوں انشاءاللہ. یہ ساری باتیں اللہ اکبر، یہ آیتیں تفسیری اعتبار سے بھی الحمدللہ حل ہو گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے جو ہے مثل الاعلیٰ ہیں. اور اسی پہ تمام کر رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد اگر کوئی فقرہ اور میں ذکر کروں گا تو کافی طولانی ہو جائے گا. تو یہ اللہ کے نمونے ہیں. تو اب ان کا اتباع کرنا ہے، اللہ تک پہنچنا ہے. نمونے کا مطلب کیا؟ جو بھی چاہیے یہاں سے آپ لیجیے، کہیں اور سے نہیں، کیونکہ اعلیٰ کے پاس جایا جاتا ہے. اعلیٰ نمونے ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت ان سے بڑھ کر کسی نے نہیں کیا ہے. لہذا اگر اللہ کی اطاعت کرنا ہے تو یہ بتائیں گے، اللہ کی عبادت کرنا ہے تو ان کو دیکھ کر کرو، یہ نمونہ ہے. اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے تو ان کے ذریعے سے کرو، یہ بتائیں گے. اسی لیے صادق آل محمد نے یہ فرمایا بنا عرف اللہ و بنا عبد اللہ. ہمارے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا، ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی گئی. اس لیے کہ ہم نمونہ دے، ہمیں دیکھ کر لوگوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، ہمیں دیکھ کر لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہے. ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ یہ ہے مثل اعلیٰ، یہ معنی ہے سب ان کے ذریعے سے. اور یہ کیوں؟ کیونکہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. جب ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو ظاہر سی بات ہے یہی خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں گے. بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ کی اطاعت ان سے بڑھ کر کسی نے نہیں کیا. لہذا اگر زمین پر اللہ کے مثل اعلیٰ یا خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں گے تو یہ ہوں گے. ان کو اللہ نے خلیفہ بنایا، اپنا جانشین یہاں بنایا، مثل اعلیٰ بنایا. حدیث مبارک میں من اطاع علیًا فقد اطاعنی، پیغمبر کی حدیث ہے، جس نے علی کی اطاعت کیا اس نے میری اطاعت کیا. ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور جس نے میری اطاعت کیا اس نے اللہ کی اطاعت کیا. تو علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اب سمجھ میں آ گیا جب ان بزرگوں کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو اب کون روئے زمین پر مثل اعلیٰ بن سکتا ہے سوائے ان کے؟ غور فرمایا آپ نے؟ یہ مثل اعلیٰ ہے. یہی پہ ایک مسئلہ اور حل ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے، حدیث قدسی میں، عبدی عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر تاکہ تجھے اپنا مثل بنا دوں. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ مثل یعنی نمونہ بنا دوں، خلیفہ بنا دوں. تو چونکہ سب سے زیادہ اطاعت انہوں نے کیا لہذا یہ مثل اعلیٰ.
دیکھیے یہی بات حضرات یہ سوال کرتے تھے، یہ اللہ مثل کیسے بنا رہا ہے؟ اللہ کا مثل کوئی ہو سکتا ہے؟ مثل اور مثل میں یہی فرق ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے، مثل کوئی نہیں ہو سکتا، مثل ہو سکتا ہے۔ یہ سارے مطالب یہاں حل کیجیے، اللہ کا مثل نہیں، قرآن مجید میں کہہ دیا لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اس کے ہم پلہ کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، لیکن مثل ہے۔ مثل کا معنی کیا ہے؟ نمونہ، یہ نمونہ عمل ہے لوگوں کے، اور وہ بھی اعلیٰ نمونے ہیں، لہذا مثل ہے یہ، یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی۔ اگر کوئی اعتراض کرے کیسے کہا جائے، آپ پہلے زیارت جامع کبیرہ پڑھیے، اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ مثل ہو سکتے ہیں۔ اور جانتے ہیں اللہ نے کیا کہا؟ میرے بندے میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے اپنا مثل بنا لوں، جس طریقے سے میں زندہ ہوں تو بھی زندہ رہے گا، تو مر نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کسی نے آ کر امام معصوم سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے تو اتنا بتا دیجئے کیا وہ زندہ ہے؟ تو امام نے کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، کہا اندر دیکھ کون ہے؟ تو کیا دیکھا؟ امیر المومنین تشریف فرما ہے۔ یہ ہے مثل اعلیٰ۔ مثل اعلیٰ کا مطلب یہی ہے کہ میرے بندے میری اطاعت کر، میں اپنا مثل بنا دوں گا، جس طریقے سے میں زندہ ہوں تو مر نہیں سکتا۔ تو دیکھا شہادت کے بعد امیر المومنین پر موت غالب نہیں آئی ہے، اگر موت غالب آ جاتی تو حجرے میں نہ بیٹھے ہوتے۔ اس نے دیکھا حجرے میں تشریف فرما ہے، اور میں نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں نقل بھی کیا ہے۔ بہرحال تو یہ مسئلہ یاد ہے، میں اپنا مثل بنا دوں گا، میں زندہ ہوں تو بھی زندہ رہے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر کہا اطاعت کر، اپنا مثل بنا دوں گا، جس طریقے سے میں کہتا ہوں کن فیکون، تو بھی کہے گا کن فیکون۔ جیسے میں کہتا ہوں کسی شے کے لیے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ بتاؤ کیا اللہ کو ضرورت ہے یہ کہنے کی ہو جا؟ بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ نہیں ملے گا آپ کو کتابوں میں۔ کیا اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے ہو جا؟ کہتا نہیں ہے، ارادہ ہوتا ہے۔ کن فیکون، ارادہ کیا جس چیز کا، کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا، اللہ نے ارادہ کیا، یہ نہیں کہا ہو جا، یہ تو سمجھانے کے لیے ہے۔ وَإِذَا ارادہ ہوا وہ چیز ہو گئی۔ معصوم فرماتے ہیں نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو ارادہ ہم میں ظاہر ہوتا ہے، اس کا ارادہ ظاہر ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کن فیکون، جو بھی ایسی اطاعت کرے گا، ایسی اطاعت سوائے معصوم کے کوئی کر نہیں سکتا، لہذا انہیں مثل بنا دیا۔ جیسے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ یہ چیز ہو جاتی ہے، تو یہ مشیت الہی ہے، ائمہ خدا یہ بھی ارادہ کرتے ہیں، شے عالم وجود میں آ جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم